Please share it to all your contact. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على الطاعة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها حال جزاء منسوب على المصدر بفعله المقدر أي يحسن أي يجزون بما كانوا يعملون. بس تو سب سے پہلے شروع میں توحید کا مضمون ذکر تھا، اس کے بعد رسالت کا مضمون ذکر کیا گیا. اب اسی پر مسئلہ متفرق کرتے ہیں کہ جو شخص ان باتوں کو مان لے گا، اللہ تعالیٰ کو توحید کی دعوت، اللہ تعالیٰ کو وحدانیت کا اقرار کرے گا، اللہ کو ایک مان لے گا اور اس پر جمع رہے گا. جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو مان لیا. ایک ہے علم، ایک ہے عمل. پہلے علم ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ عمل. علم ہی نہیں تو آدمی عمل کیسے کرے گا؟ پہلے نماز کو جاننا پڑے گا، نماز کا طریقہ کیا ہے، تو یہ علم ہوا. پھر اس کے مطابق کام کرنا پڑے گا، جس کو کیا کہیں گے؟ عمل. تو پہلے یہ کہا گیا جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اس بات کو ان لوگوں نے جان لیا اور دل کی گہرائیوں کے اندر بات اتار دی کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں. ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر کیا ہو گئے؟ وہ جم گئے. اس علم کے اوپر جو جانا انہوں اس پر جم گئے، یعنی عمل کی زندگی اپنی برابر کر لی، جاننے کے بعد اپنی زندگی کو انہوں نے درست کر لیا. ثم استقاموا، اور اس پر مستمر رہے، استقامت کے ساتھ رہے. کبھی عمل کیا کبھی نہیں کیا، ایسا نہیں. ایک دن عشاء پڑھی ایک دن نہیں پڑھی، ایک دن سبق پڑھنے آ گئے ایک دن سبق پڑھنے نہیں آئے، ایسا نہیں. ثم استقاموا، اس پر کیا رہے؟ وہ مستقیم رہے، پابندی کے ساتھ رہے. تو ان کا لیے اجر آئے، ان کے لیے کیا؟ نہ خوف اور نہ ان پر کیا ہوگا؟ غمگین ہوں گے. وہ کیوں نہیں آئے؟ وہ بیمار جیسا لگ رہا تھا. چلیے، بیماری بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک بناوٹی ہوتی ہے اور ایک کیا ہوتی ہے؟ شیطان کبھی انسان کو گرم کر دیتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے میں کیا گرم ہو چکا ہوں، حالانکہ حقیقت میں گرم ہوتا نہیں وہ، مگر ایسا لگتا ہے. کیوں؟ تاکہ جاوے نہیں سبق کے اندر، روکنے کے لیے ایسا کرتا ہے وہ سب. چلے، اب اس کے فندے میں آ گیا، کبھی گرمی کا احساس کر لیا تو آدمی شیطان مسلط ہو جائے گا. اور اگر اس نے ہمت کی نہیں، کچھ بھی ہو جائے، چاہے بخار، مر جاؤ، بھائی درسگاہ میں جا کر مروں گا مگر جاؤں گا، جا کے رہوں گا، تو پھر شیطان حملہ نہیں کرے گا. ان اللہ، ایسا واسطہ ہم سے بھی پڑتا ہے. ایک دن سبق چھوٹتا ہے تو پھر دیکھو مسلسل چلتا ہے تو کیسا پابندی چلتی ہے، اور ناگا ہوتا ہے تو پھر اب کب شروع کرے؟ وہ شیطان حملہ کرتا رہتا ہے. ہم کو بھی نہیں چھوڑتا ہے شیطان، بڑا خطرناک ہے وہ تو. کیسوں کو نہیں چھوڑتا ہے، ہم کو ہمارا کیا ویلیو اس کے مقابلے میں. ان الذین قالوا، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے. ثم استقاموا، پھر طاعت کے اوپر جم گئے. ثم استقاموا، پھر کیا رہے؟ مستقیم. استقامت کا لفظ پہلے بھی آ گیا ہے کہ استقامت یہ کرامت سے بھی بڑھ کر کے چیز ہے. استقامت کے کیا مطلب؟ ایک عمل کے اوپر برابر جمے رہنا، پابندی سے کام کرنا. استقامت علم مال عمل کا نام ہے. علم بھی ہونا چاہیے اور عمل وہی معتبر ہوگا جو علم والا ہوگا. نماز پڑھ رہا ہے مگر نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے تو یہ عمل معتبر نہیں. پھر طاعت کے اوپر جمے رہے تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. خوف کس کے اوپر ہوتا ہے؟ مستقبل، آئندہ جو زمانہ آ رہا ہے. کون سا زمانہ؟ قبر والا زمانہ، میدان محشر والا زمانہ، یوم بعث کا جو زمانہ آگے کا آ رہا ہے، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. چامال کی ہے کیا فکر؟ کسی آدمی نے پوری تیاری کی ہو اور تیاری کر کے امتحان آ رہا ہے تو کوئی خوف نہیں ہوتا، امتحان میں کوئی ڈر نہیں ہوتا. اور نہ غم ہوگا. حزن کس کو کہتے ہیں؟ مافات کے اوپر، کہ کون سی چیز چھوٹ رہی ہے؟ دنیا چھوٹ رہی ہے تو دنیا چھوٹ پر کوئی غم نہیں ہوگا ان کو. یہ کون سی زندگی میں جا رہے ہیں؟ وہ اچھی زندگی میں جا رہے ہیں. تو ایسے اعمال ہوں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں. خالدین فیہا، یہ خالدین فیہا یہ کیا ہے؟ حال ہے. یہ جنت والے ہیں اس حال کے اندر کہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اس حال کے اندر کہ جنت کے اندر خالدین، وہ اصحاب، وہ جنت والے اس کے اندر جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. جزان ای یجزون جزان، بدلہ دیا جائے گا، بدلہ دینا. جزان یہ منصوب ہے مصدر کی بنا پر. مصدر یعنی مفعول مطلق، مصدر یعنی کیا؟ مفعول مطلق. مفعول مطلق کی بنا پر اس کے فعل مقدر کی وجہ سے وہ فعل مقدر نکالا. ای یجزون جزان، بدلہ دیا جائے گا بما کانوا یعملون، ان کے اعمال، اس چیز کا جو کہ وہ کرتے تھے. اس کا معنی کرتے ان کے اعمال. جنت میں جانا یہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگا،
مگر عمل کا بھی اس کے اندر دخل ہے، عمل کا بھی دخل ہے، اس لیے بار بار اعمال کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جنت کے اندر وہی جائے گا جو عمل کرے گا، عمل کیے بغیر جنت میں جا سکتا نہیں ہے، تو عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ مگر حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ عمل کی توفیق بھی کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہم کو پڑھنے کی توفیق دے دی، یہ کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب ہوتا ہے، اس لیے اصل فضل تو اللہ تعالیٰ کا ہے، باقی سب اعمال کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ، مگر اعمال کا بھی مدار ہے، اس لیے کلام اللہ میں بار بار ذکر کیا جاتا ہے تم کو جنت ملی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وفي قراءة إحسانا أي أمرناه أن يحسن إليهما فنسب إحسانا على المصدر بفعله المقدر فنصيب إحسانا فنصيب إحسانا على المصدر بفعله المقدر ومثله حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها أي على مشقة وحمله وفصاله من الرزاع 30 شهرا 6 أشهر أقل مدة الحمل والباقي أكثر مدة الرزاع وقيل إن حملت به ستة أو تسعة أرزعته الباقي حتى غاية لجملة مقدرة أي وعاش حتى إذا بلغ أشده هو كمال قوته وعقله ورأيه أقله 33 سنة أو 30 وبلغ 40 سنة أي تمامها وهو أكثر الأشد قال ربي إلى آخره نزل في أبي بكر الصديق لما بلغ 40 سنة بعد سنتين من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم آمن به ثم آمن أبواه ثم ابنه عبد الرحمن وابن عبد الرحمن أبو عتيق أوزعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي وهي التوحيد وأن أعمل صالحا ترضاه فأعتق 9 من المؤمنين يعذبون في الله وأصلح لي في ذريتي فكلهم مؤمنون إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك أي قائلون هذا القول أبو بكر وغيره الذين نتقبل عنهم أحسن بمعنى حسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة حال أي كائنين في جملتهم وعد الصدق الذي كانوا يوعدون في قوله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات والذي قال لوالديه بالإفراد أريد به الجنس أف بكسر الفاء وفتحها بمعنى مصدر أي نتنا وقبحا لكما أتزجر منكما أتعدانني وفي قراءة بالإدغام أن نخرج من القبر وقد خلت القرون الأمم من قبل ولم تخرج من القبور وهما يستغيثان الله يسألانه الغوث برجوعه ويقولان إن لم ترجع ويلك أي هلاكك بمعنى هلكت آمين بالبعث إن وعد الله يكن فيقول ما هذا أي القول بالبعث إلا أساطير الأولين أكاذبهم تو جیسے اوپر شروع کے اندر سورہ احقاف کے شروع میں کہا تھا کہ کچھ آیتیں اس کی مدنی ہیں اور اسی کے اندر وصینا الانسان کو بھی شمار کیا تھا، اور یہ سب آیتیں جو بھی تلاوت کی گئی ہے بعضوں نے کہا کہ یہ آیت مدنی ہے، اکثر تو یہ کہتے کہ آیت مکی ہے، مگر بعد اس کو کیا کہا ہے؟ مدنی کس حساب سے کہا ہے؟ بعضوں نے یہ کہا کہ اس کا شان نزول حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے توفیق دیجیے کہ میں شکر ادا کروں آپ کی ان نعمتوں کا جو میرے اوپر ہے
اور میرے والدین کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انعام ان کے اوپر کیا کیا؟ وہ بھی مان لیا ہے، بہت بڑا انعام۔ ان کے والدین تمام صحابہ کے اندر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے کہ جو خود بھی مومن، ان کے والد بھی مومن، ان کے امی بھی مومن، ان کی بیوی بھی مومن، ان کا لڑکا بھی مومن، یہ سب کے سب کیا ہے؟ ایمان والے ہیں۔ یہ تمام صحابہ میں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوص حاصل ہے کہ سب کے سب پورا خاندان ان کا کیا بن گیا؟ ایمان والا بن گیا۔ ان کے والد کی کنیت ہے ابو قحافہ۔ اب یہ مسلمان بنے فتح مکہ کے موقع پر۔ کب بنے؟ فتح مکہ کے اوپر، بعد میں مومن بنے ہیں۔ اب یہ دعا کا اندر ذکر ہے تو اب ان کے مومن ہونے کے بعد دعا ہونی چاہیے تو یہ دعا برابر ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بعد نے کہا کہ کیا ہے؟ یہ آیت مدنی بعد میں نازل ہوئی ہے، مگر دوسرے مفسرین کہتے کہ نہیں، آیت مکی ہے، یہ کہ کسی خاص آدمی کا بات کسی پر بھی انتباہ کیا جا سکتا ہے، باقی اس میں کسی خاص آدمی کا ذکر نہیں۔ ایک عام انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ اچھا برتاؤ کرے، اور اپنے بارے میں یہ دعا کرنی چاہیے، دعا کا ذکر کیا گیا ہے، عام انسانوں کے بارے میں ہے۔ اور آگے اس کے مد مقابل جو شخص ہے وہ انسان کہ جس کے والدین اس کو سمجھا رہے ہیں اور یوں کہہ رہا ہے کہ مجھے قبر سے زندہ کیا جائے گا، مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے، میں تو اس کو اساطیر الاولین سمجھتا ہوں، جھوٹی باتیں سمجھتا ہوں۔ ایک شخص یہ کہنے والا ہے، یہ بھی عام انسان ہے، یہ خاص انسان کے بارے میں نہیں ہے۔ جب عام انسان کے بارے میں ہے تو آیت مکی بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے اس کا آیت کا نزول ہو چکا ہو۔ تو اس آیت میں جو بات ذکر کی گئی ہے والدین کے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اچھا برتاؤ۔ اور کلام اللہ میں اس کو بار بار ذکر کیا گیا ہے کتنی جگہ، جیسے اولاد کے ذمے والدین کے ذمے اولاد کے حقوق ہے، مگر اس سے کہیں زیادہ اولاد کے ذمے کس کے حقوق ہے؟ اور کلام اللہ میں اس کا بار بار ذکر کیا گیا ہے والدین کے حقوق کا۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر ذکر کیا گیا کہ والدین کے اندر بھی کس کو ترجیح دی گئی ہے؟ ماں کو۔ آپ سے سوال کیا گیا، ایک صحابی نے پوچھا کہ من ابر روکا، میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ آپ نے جواب دیا کہ ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ تو آپ نے جواب دیا ماں کے ساتھ۔ پھر چوتھی دفعہ کے اندر آپ نے جواب کس کا دیا؟ باپ کا دیا، اور پھر کہہ دیا الاقرب فالاقرب، جو زیادہ قریب اس کے ساتھ تم کیا کرو؟ احسان کرو۔ لیکن ماں 3 تکلیفیں ایسی برداشت کرتی ہے جو باپ برداشت نہیں کرتا ہے۔ حمل کی تکلیف، وضع حمل کی تکلیف، اور دودھ پلانے کی تکلیف۔ یہ صرف کون ماں کا برداشت کرتی ہے؟ باپ۔ رامستہ تربیت کا تو ماں بھی محنت کرتی ہے اور باپ بھی محنت کرتا ہے، باقی یہ 3 جو تکلیفیں ہیں سو باپ کوئی شریک نہیں ہے، نہ حمل کے اندر شریک ہے، نہ وضع حمل کے اندر شریک ہے، اور نہ تو رضاعت کے اندر شریک ہے۔ اسے 3 تکلیفیں ماں ہی برداشت کرتی ہے، اس سے ماں کا درجہ بہت ہی زیادہ اونچا ذکر کیا گیا ہے کہ ماں کی ہمیں خود کلام اللہ کے اندر ابھی بھی ماں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ ماں نے مشقتیں برداشت کی ہے، لہذا ماں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ احسان، اور ان کے لیے دعا وغیرہ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ انسان کا تعلق 4 افراد سے ہوتا ہے۔ سب سے اہم تعلق تو کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ یہ سب سے بڑا اہم تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی کیا ہے؟ خالق ہے۔ تو اہم تعلق تو کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ پھر اس کے نمبر 2 پر والدین کے ساتھ تعلق، اسی کے والدین ظاہراً یہ سبب ہے اس کے وجود کے، اصل پیدا کرنے والے تو اللہ تعالیٰ، مگر دنیا کے ظاہر اسباب کے اندر کس کا دخل ہے؟ ماں باپ کا دخل ہے۔ اس لیے ظاہر اسباب کے اعتبار سے والدین اس کے وجود کا ذریعہ بنے ہیں، لہذا دوسرا حق کس کا بنتا ہے؟ ماں باپ کا۔ مگر کلام اللہ کے اندر کتنی جگہوں پر جہاں بھی جیسے اوپر آیا، پہلے ذکر کس کا آیا کہ جس لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، کس کو مان لیا؟ توحید کو مان لیا، اور توحید پر جم گئے، فوراً کس کا ذکر آ گیا؟ ماں باپ کا، کہ ماں باپ کے ساتھ بھی کیا کرو؟ اچھا برتاؤ کرو۔ اور کلام اللہ میں کتنی جگہ پر ایسا ہے کہ جیسے توحید کا ذکر کیا جاتا ہے، حقوق اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ساتھ ہی حقوق والدین کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، والدین کے ساتھ، اور خود اپنی ذات کے ساتھ کہ اپنی ذات میں کوئی ایسے کام نہ کرے کہ جس سے اس کو نقصان اٹھانا پڑے۔ اپنے ذات کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، کوئی تکلیف دہ کام اس کو کرنا نہیں چاہیے۔ اور چوتھا تعلق ہے اپنے اولاد کے ساتھ کہ اولاد کو نیک بنانے کی، اچھا بنانے کی کوشش کرے۔ جس حدیث میں ذکر کیا گیا کہ انسان مر جاتا ہے تو اس کا اعمال منقطع ہو جاتے سوائے 3 عمل کے، اور 3 عمل میں بھی شمار کیا گیا کہ اپنے اولاد کو کیسے چھوڑ کے گیا؟ وہ نیک اور صالح چھوڑ کے گیا، وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، بھیج رہا ہے، تو یہ سب اس کے والدین کو پہنچنے والا ہے۔ وصینا الانسان، اور ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا۔ وصینا، تاکیدی حکم۔ باپ مرتے وقت جو وصیت کرتا ہے تو اس کا بڑا لحاظ رکھا جاتا ہے، ہمارا باپ مرتے وقت کیا کر گیا تھا، اس لیے بڑا اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس لیے کلام اللہ میں بھی تعبیر کس سے کیا؟ وصینا۔ آپ لوگ خدمت کرتے والدین کی؟
مگر کہہ دیا میں نے ابھی خدمت کا اعتبار نہیں ہے. کب اعتبار ہوگا؟ 4 آنکھیں ہونے کے بعد. آپ لوگوں کی آنکھیں کتنی ہو جائے گی؟ 4. کب حسین 4 آنکھیں کب ہو جائے گی؟ ہاں پہلے ابھی 2 آنکھیں کبھی کم نظر آتا ہے. اسے ماں باپ کی خدمت ہو رہی ہے. پھر ابھی کتنی آنکھیں ہو جائے گی؟ 2 آنکھیں اور بڑھ جائے گی, بیوی بھی آ جائے گی. اب 4 آنکھوں سے دیکھنا ہے. اب ماں باپ کی دیکھو خدمت کرتا ہے کہ وہ دوسری 2 آنکھیں کھینچ لیتی ہے. کیا کرتا ہے وہ؟ نہیں, اس وقت دیکھنا ہے. صحیح پتہ چلے گا. آج کل دنیا کے اندر اکثر حالات ایسے ہیں, میں نے بار بار کہا ہے کہ 2 شرطوں کے ساتھ کوئی والدین کی خدمت کرتا ہو تو ایسا 1000 میں 1 ملے گا. 1000 میں کتنا؟ 1. یہ بھی میں مشکل سے کہہ رہا ہوں, اب تلاش کیجئے. 2 شرطیں, ایک تو جانی خدمت, اور ایک یہ سمجھ کر کے والدین مجھ سے خدمت لے رہے ہیں, یہ ماں باپ میرے پر احسان کر رہے ہیں. میں ان پر احسان نہیں کر رہا ہوں, بلکہ والدین احسان کر رہے ہیں کہ مجھ سے خدمت لے رہے ہیں. تو اپنی نیکی اپنی صلاح سمجھ کر کے, اور دوسری جانی خدمت, پاؤں دباوے, سر دباوے, سر پر مالش کرے, یہ جانی خدمت. مالی خدمت کے کتنے؟ ابا کتنے پیسے چاہیے؟ اتنے چاہیے, دے دیتا ہوں. یہ تو دینے والے بہت پڑے ہوتے ہیں. باقی جانی پاؤں دبانا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ, والدی اپنے ماں باپ کے ساتھ. یا بھی ماں کا بھی ذکر آ گیا اور باپ کا بھی, ماں کا الگ سے بھی آ رہا ہے, اور یہ ضمن دونوں کا ذکر ہے. اپنے ماں باپ کے ساتھ حسناً, احسان کرنے کا. اور ایک قرات میں کیا ہے؟ احساناً. ایک قرات حسناً کی اور دوسری قرات احساناً. ہم نے اس کو حکم دیا ہے, ہم نے لڑکے کو حکم دیا ہے کہ ان دونوں کے ساتھ احسان کرے. ماں باپ کے ساتھ کیا کرے؟ وہ اچھا برتاؤ کرے, قولن بھی اور فعلن بھی. زبان سے تو بہت بولتا ہے, ابا بہت, اب کی کیا خدمت کروں, مگر جگہ ابا نے کہا بیٹے پانی لا, کہ یہ تو مشکل ہے, پانی تو نہیں پلاؤں گا میں بیٹے پاؤں دبا, یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ تو مشکل ہے. اور زبان سے بولتا رہتا ہے کہ آپ کی بہت خدمت کرتا ہوں, آپ میرے باپ ہیں, کتنے احسانات کیے. بولنے میں کیا کون سا خرچہ ہوتا ہے, کہ بولنے کے اندر ماہر ہے. تو قولن بھی ضروری اور فعلن بھی ضروری ہے. دونوں طرح کیا ہونا چاہیے؟ احسان ہونا چاہیے. فنصیب احسانا, اگر اتنی کلام اللہ میں بار بار اتنا ذکر بھی نہیں کیا جاتا تو کوئی ماں باپ کو اپنے گھر رکھتا بھی نہیں. جیسے اب تو بوڑھے خانے بن گئے نا دوسروں کے اندر, تو ابا ماں باپ کو کہاں پہنچا دیتے ہیں؟ آشرم, بوڑھے خانے کے اندر وہاں پہنچا دیا جاتا ہے. تو اپنی مسلمان بھی سب ایسا ہی کرتے, مگر کی تو کلام اللہ میں بار بار آ گیا ہے تو تھوڑی بہت خدمت کر لیتے ہیں. باقی پوری خدمت تو دنیا میں کوئی نہیں کرتا ہے. خدمت کس کو کہتے ہیں؟ مجاز پہچان کر کام کرنا. میں نے آپ کو کہا کہ پانی لاؤ بیٹے, تو کون نہیں لائے گا؟ تم بھی لاؤ گے؟ نہیں لاؤں گے. ایک بھنگی کو بھی کہوں گا کہ پانی لا کر دے, وہ بھی پلا دے گا مجھے, وہ تھوڑا منع کرے گا. وہ میں بازار میں گیا کسی کو کام بتایا تو میرا کام کو منع کرے گا؟ تو سبھی کرتے ہیں. نہیں, ابا نے کام نہیں بتایا اور سمجھ جانے کا کہ ابا کو کیا ضرورت ہے, پانی کی ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے, دوا کی ضرورت ہے, ابا کا معمولات کیا ہے, یہ جانچنا اور جانچ کر پھر کیا کرنا؟ خدمت کرنا. یہ اصل خدمت کی جاتی ہے. تب جا کر دل سے دعائیں نکلتی ہے. اور پانی منگوا اللہ تو ہر ایک لا کر دیتا ہے. تم کو جتنا بھی کام آتا ہے تم نہیں کرتے ہو, کرتے ہو جو سب کام, کون نہیں کرتا ہے. مگر نہیں بتایا نہیں اور مزاج پیش گئے. استاد کی بھی یہ ضرورت ہے, ابا کو یہ ضرورت ہے, امی کو یہ ضرورت ہے. امی سبزی کاٹ کر بیٹھی ہے, اب چھری پاس لیے بھول گئی. اب وہ دماغ پہنچانا چاہیے کہ امی چھری بھول گئی ہے. فوراً کھڑا ہوا دوڑ کر کے چھری لا کر کے کیا کر دی, اس نے دے دی. چولہے پر بیٹھی ہے, گیس کا لائٹر نہیں مل رہا ہے, فوراً پہنچ گئے, تلاش کر کے دے دیا. امی نے نہیں کہا مگر تلاش کر کے دے دیا, امی یہ لائٹر, چلو تم کو سلگانا تھا, تلاش کر رہی تھی. تو یہ دماغ پہنچنا. اور وہ کب ہوگا؟ جب دل سے محبت ہوگی تو سب کام ہوں گے. اگر دل سے محبت نہیں ہوگی تو یہ سب کام نہیں ہونے والے ہیں. سن رہے ہیں نا شیخ وزیبا صاحب؟ چلیے. فنصیب احسانا, پس منسوب پڑ گیا ہے. اس لیے ہمارا یہ شکایت ہے دنیا کے اندر عام کہ کوئی والدین کی خدمت صحیح نہیں کرتا ہے. صاحب کہتا دیکھ لو پورے گاؤں کا جائزہ لے لو, اپنے کوئی نہیں ملے گا ان 2 شرطوں کے ساتھ جو میں نے کہہ دیا ہے. فنصیب احسانا, پس منسوب پڑا گیا احسان. احسانا اور حسن دونوں, حالانکہ حسن پہلے ہے اور احسانا دوسری قرات ہے, تو پہلے حسن کہنا چاہیے تھا مگر احسانا کہا ہے. پس منصوب پڑا گیا احسانا مصدر کی بنا پر, مفعول مطلق کی بنا پر, اس کے فعل مقدر کی وجہ سے. ای احسنوا حسنا, ای احسنوا حسنا, اس کے فعل مقدر کی وجہ سے. اور اسی کے معنی حسنن بھی ہے. حسنن بھی اس کی طرح کیا منصوب پڑا گیا ہے, کس کی وجہ سے؟ مفعول مطلق کی وجہ سے. حسنا حسنا. حملت امہ, والدین میں دونوں کا ذکر آیا. اب کس کا ذکر آیا؟ ماں کا. حملت امہ, اس کی ماں نے اس کو حمل, اس کی ماں نے اس کو اٹھایا ہے کرہن, تکلیف کے باوجود, مشقت کے باوجود. ایک ہے کرہن اور ایک ہے کرہن.
کرہن کے معنی کوئی کام کرنا اپنی طبیعت کی ناگواری کے باوجود، کوئی کام کرنا اپنی طبیعت کی ناگواری کے باوجود، اور کرہن کوئی کام کرنا کسی کے کروانے سے، اسی سے اکراہ ہے زبردستی کروانا، کوئی زبردستی ہم پر کر رہا ہے تو اس کو کیا تعبیر کرتے ہیں؟ کرہن. اور کرہن کہتے ہیں طبیعت اپنی نہیں چاہ رہی مگر کام کو آپ نے کیا خوشی سے، کسی اور کی زبردستی کی وجہ سے نہیں مگر اپنی طبیعت کے نہ. اب امی کہاں چاہتی ہے کہ اپنے پیٹ کے اندر بچے کو رکھے، مگر یہ کہ بچے کی محبت ہوا کرتی ہے تو اپنے پیٹ کو رکھنا کیا کر لیتی ہے؟ وہ منظور کر لیتی ہے، اپنی طبیعت کی ناگواری کے باوجود تکلیف برداشت کرتی ہے. اس کی ماں اس کو اٹھاتی ہے تکلیف کے ساتھ اور اس کو رکھتی ہے. رکھنا یعنی وضع حمل. یہ وضع حمل کا مسئلہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. جان کنی کا وقت ہوتا ہے، پتہ نہیں جان بچے کی نہیں بچے گی، بچہ رہے گا کہ نہیں رہے گا، ماں رہے گی کہ نہیں رہے گی. بڑے اور آج کل کے حالات کے اندر تو اور زیادہ مسائل، جب تک بچہ پیدا نہ ہو جاوے اور دونوں کی طبیعت کی ٹھیک اطلاع نہ ملے وہاں تک آدمی بے چین رہتا ہے. سکون سے اطلاع مل جاتی ہے کہ دونوں خیریت سے، تب آدمی کو اطمینان ہوتا ہے. اور اس کو وضع اور اس کو وضع اور اس کو رکھا، بچوں کو اس کی ماں نے رکھا. کرہن ای علی مشقت، یہ علی مشقت نکال کے بتایا کہ یہ کرہن جو منصوب ہے منصوب نزل خافض، منصوب نزل علی کرہن، علی کرہن ای علی مشقت، مشقت کے باوجود، مشقت کے تکلیف ہو رہی تھی مگر اس نے وضع حمل کر دیا. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کے حمل اور حملہ ای مدت حملہ، ای مدت حملہ، اس کے حمل کی مدت اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 شہرا 30 مہینے، 30 شہرا 30 مہینے حمل کی مدت. اور فصالو دودھ چھوڑا من الرضع، اور اس کو چھوڑانا، کس کا چھوڑانا؟ دودھ. حالانکہ تفسیر کسے کی؟ دودھ پلانے کی. حالانکہ کلام اللہ میں دودھ پلانے کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا ہے بلکہ دودھ کے چھڑانے کا ذکر. ایک ہے دودھ پلانا اور ایک ہے دودھ کا چھڑانا. دودھ پلانے کی مدت کیا ہے؟ دوسری جگہ ذکر کیا گیا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. والدات مائیں اپنے بچے کو دودھ پلاوے کتنے؟ حولین کاملین، 2 مکمل سال. تو دودھ پلانے کا ذکر اس میں کیا گیا ہے کہ کتنے سال پلانا؟ 2 سال مکمل. اور یہاں پر جو مدت ذکر کی کون سی؟ چھڑانے کی. 2 سال پلانا ہے، اب چھڑانا ہے بعد میں 2 سال کے بعد. تو 2 سال کے بعد 2 سال پلائے گا، اب چھڑائے گا تو کیا فوراً چھوڑ دے گا؟ 2 سال برابر پیتا رہا اور جیسے 2 سال پورے ہوئے دوسرے دن چھوڑ دے گا. وہ بڑا سمجھدار بن گیا ہے کہ میں نہیں پیوں گا، میں 2 سال کا بن گیا ہوں، چھوڑ دے گا وہ. اب وہ جو چھڑوانا ہے تم کو، تو یہ کام کتنے مہینے میں کر دینا ہے؟ 6 مہینے. یہ کتنے دنوں میں کام کرنا ہے؟ 6 مہینوں کے اندر تم کو یہ کام کرنا ہے کہ 6 مہینے کے اندر اس کو کیا کر دو؟ چھڑوا. اس لیے مسئلہ مختلف ہی ہے کہ مدت رضاعت کتنی ہے. صاحب رحمۃ اللہ نے کیا فرماتے ہیں؟ 2 سال. 2 سال کے بالکل نہیں. اور امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ 2.5 سال. 2 سال پلانا ہے اور پھر 6 مہینے کے اندر کوشش کرو کہ 6 مہینے کے اندر بچے کو دودھ کیا کر دینا؟ چھڑوا دینا. اب مسئلہ یہ آئے گا کہ 2 سال کے بعد بچوں کو دودھ پلائی تو اس کے اندر رشتے رضاعت ثابت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ رضاعت دودھ پلانے کی وجہ سے جو دودھ پلانے کے جو مسائل رضاعت والے مسائل ثابت ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو امام صاحب کیا ثابت ہو جائیں گے، وہ بھی مدت رضاعت اس لیے. اور صاحب نے کیا فرماتے؟ مدت رضاعت نہیں ہے وہ، اس لیے رضاعت ثابت ہوگی نہیں. مگر کو فتویٰ کس کے قول پر ہے؟ احتیاط امام صاحب کے قول پر ہے. کس قدر احتیاط بھی ہے کہ جس بچے نے 2.25 سال میں دودھ پیا ہے اس سے بھی رضاعت کو ثابت مانا جاوے اور اسے نکاح بکا اس سے دور رہا جائے. اور اس کی حمل اور مدت حمل اور مدت دودھ چھڑانے کی کتنی ہے؟ 30 مہینے. تو یا 30 مہینے بیان کیے، یعنی کتنے سال ہو گئے؟ 2.5 سال. تو اسی مسئلہ نکالا گیا کہ کم سے کم حمل کی مدت، دیکھیں رضاعت کی مدت تو 2 سال طے ہے، کلام اللہ میں سراطن آ گیا والوالدہ یرضعن حولین کاملین، سراطن کہہ دیا گیا. تو مدت رضاعت تو کتنی بن گئی؟ 2 سال. اب پیچھے کتنے رہ گئے؟ 6 مہینے. تو 6 مہینے مدت حمل ہے. اس لیے ایک عورت، ایک آدمی کا، ایک صحابہ کے زمانے میں ایک شخص اگنی کا ایک عورت سے ہو گیا اور وہ عورت بچہ لے کر کے آ گئی 6 مہینے کے اندر. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ تو زانیہ ہے، 6 مہینے میں کیسے بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ بچے سب کتنے مہینے پیدا ہوتے ہیں؟ 9 مہینے میں. ابھی آج کل جو ہمارے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں کتنے مہینے مدت ہوتی ہے؟ 9 مہینے مدت ہوتی ہے. یہ 6 مہینے میں عورت لے کر کے آ گئی تو اس پر حکم جاری کر اس کو زانیہ ہے، اس کو سنسار کر دیا جائے، حکم دے دیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، کہا کہ آپ کا حکم برابر نہیں ہے. کلام اللہ کی آیت پڑھی، یہی آیت پڑھی اور کہیے کہ دیکھیں کلام اللہ میں کیا ہے، حمل اور فصال دونوں کی مدت کی کتنے مہینے کی ذکر کیا؟ 30 مہینے. اور دوسری آیت کے اندر مدت رضاعت کو کتنا گنا دیا؟ 2 سال. تو مدت حمل کتنی رہ گئی؟ 6 مہینے. لہذا کم سے کم مدت حمل کتنی ہے؟ 6 مہینے. تمام ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ کم سے کم مدت حمل کتنی ہے؟ 6 مہینے. اور اکثری مدت کتنی ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں 2 سال اور امام شافعی امام احمد رحمۃ اللہ کے وہاں 4 سال ہے. باقی ہمارے یہاں کتنی ہے؟ اکثری مدت 2 سال ہے.
اور دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے؟ 2 سال، اور امام صاحب کے قول کے اعتبار سے 2.5 سال، اور اقلی مدت کتنی ہوتا ہے؟ حدید نہیں ہے، وہ تو جیسے بچہ کا ماحول دے کے بچہ لائق ہو گیا ہے، ضرورت نہیں ہے تو ایسا ایسا کیا کر دے چھڑا دے، کبھی دودھ جلدی خشک ہو جاتا ہے، کبھی دودھ آتا ہی نہیں ہے، جیسے آج کل کا زمانہ دودھ آتا ہی بہت کم ہے، باہر کا دودھ پلانا پڑتا ہے، اور اس کے حمل کی مدت اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت یعنی رضاعت سے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے، 6 مہینے حمل کی کم سے کم مدت ہے، اور باقی اکثر مدت رضا ہے، اور باقی مدت رضاعت کا اکثر حصہ ہے، اور باقی اکثر مدت رضا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ اگر اس کو حمل رہا 6 مہینے یا 9 مہینے تو اس کو دودھ پلاوے بقیہ دے، اگر 6 مہینے حمل رہا اور پیدا ہو گیا تو اب کتنے سال دودھ پلاوے؟ وہ 2 سال یعنی 24 مہینے، اور اگر حمل کتنا رہا؟ 9 مہینے رہا، اور 9 مہینے کے بعد پیدا ہوا ہے تو اب کتنے دودھ پلاوے؟ 21 مہینے۔ کتنے مہینے؟ 21 مہینے، کل ملا کر کے 2.5 سال سے بڑھنا نہیں چاہیے۔ حتی اذا بلغ، یہ حتی جو ہے یہ گاہ انتہا ہے جملے مقدرہ کی۔ کون سا جملے مقدر ہے؟ یہ جملے مقدر ای و عاش، اور زندگی بسر کی، اس کے ماں نے پیٹ میں اٹھایا، وضع حمل کیا، پیدا ہو گیا، بڑا ہوا، زندگی بسر کی، حتیٰ کہ وعاش زندگی بسر کی، حتیٰ کہ کہاں تک پہنچ گیا؟ حتیٰ اذا بلغ شدہ، یہاں تک کہ اپنے پوری جوانی کو پہنچ گیا، یہاں تک کہ اپنے پوری جوانی کو پہنچ گیا۔ وہ کتنی عمر آگے گنائی؟ 33 سال، اور وہ اس کی قوت کا کمال، اس کے عقل کا کمال، اور اس کی رائے کا کمال، اس کی کم سے کم مدت کتنی ہے؟ 33 سال۔ جب آدمی 33 سال کا ہو جاتا ہے تو بڑا مضبوط بن جاتا ہے، بڑا قوت والا بن جاتا ہے، عقل بھی پوری تام ہو جاتی ہے، اور ظاہری ڈھانچہ بھی اس کا مضبوط بن جاتا ہے۔ وہ بلغ 40 سنۃ، اور پہنچ گیا 40 سال کو، یعنی 40 سال پورے ہو گئے، اور وہ اشد کی اکثر مدت ہے، اور وہ عمر کی اشد اور کمال عمر کی کتنی مدت ہے؟ اکثر 33 سال سے شروع ہوتا ہے اور 33 سے لے کر کے 40 سال، کبھی کوئی 33 پر اشد کو پہنچ جاتا ہے، کوئی 35 پر، کوئی 36 پر، آخری مدت کتنی ہے؟ 40۔ 40 کے بعد پھر کیا شروع ہو جاتا ہے؟ نیچے نقص کمی آنا شروع ہو جاتا ہے، اور 40 سال کو پہنچ گیا تو کیا کہتا ہے وہ؟ رب دعا کرتا ہے الی آخری، رب سے لے کر پوری دعا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ پوری دعا ہے، یہ پوری دعا کرتا ہے وہ آدمی، کوئی بھی آدمی جو بھی اس طرح ہو، اے میرے رب، آخر تک دعا کرتا ہے۔ بعضوں نے کہا ہے، مفسرین بعض کہتے ہیں یہ آیت اتری وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جب کہ 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے، 2 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، آپ کے مبعوث ہونے کے بعد سے آمن بہ، تو آپ پر کیا لیا ہے؟ ایمان لیا ہے۔ تو کیا اس وقت ایمان لائے تھے؟ وہ تو فوراً ایمان لے آئے تھے، اس لیے کہ آپ کا تعلق تو کتنی سال عمر کے اندر ہو گیا تھا؟ 18 سال کی عمر کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال کی تھی، اور صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 18 سال کی۔ اور ملک شام کا جو واقعہ پیش آیا تھا، سفر آیا تھا، تجارت کا سفر تھا، تو ملک شام میں آپ بھی ساتھ، وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ کے اندر تھے اس سفر کے اندر۔ تو اس وقت ایک جگہ کسی بیری کے درخت کے نیچے بیٹھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے، خیر وہ تو معلوم نہیں تھا اس وقت تو کہ نبی ہے، باقی دوستی تعلق تھا، ساتھ میں سفر میں ساتھ میں تھے، تو بیٹھے، اور وہ ایک راہب، صدیق رضی اللہ عنہ ایک راہب کے پاس گئے جو وہاں راہب رہتا تھا، پوچھا تحقیق کرنے کے لیے، دینی معلومات لینے کے لیے راہب کے پاس گئے، تو راہب نے پوچھا کہ یہ شخص جو درخت کے نیچے بیٹھے کون ہے؟ تو نام بتا کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہے۔ تو فرمایا اس راہب نے کہا کہ یہ سچے نبی ہے، یہ آخری نبی ہے جس کی پیشین گوئی ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس درخت کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے، اور اس کے بعد اس نبی کریم سے یہ آخری نبی ہے، وہی نبی اس درخت کے نیچے بیٹھ سکتا ہے اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا ہے، لہذا تم ان کے ساتھ رہنا اور ان کو برابر لازم پکڑنا۔ اور تبھی سے ان کو محبت ہو گئی تھی اور حضور کے ساتھ ساتھی رہتے تھے، حتیٰ کہ یہ حضور کی عمر 40 سال کی ہو گئی، اور صدیق کی عمر کتنی ہو گئی؟ 38 سال۔ تو اسی وقت جیسے وہ بعثت ہو گئی اور آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو عمر تو ایمان تو کب لے آئے تھے؟ 38 سال کی عمر کے اندر۔ ہاں، مگر جب 40 سال کو پہنچ گئے تو یہ دعا کی، 40 سال کو پہنچے بعد انہوں نے یہ کیا کی؟ دعا کی۔ ایمان کی توفیق تو ان کو پہلے سے مل گئی تھی۔ پورا ان کا جو خاندان ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ابو بکر ان کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن ان کا نام ہے، اور ان کے والد کا نام ہے عثمان، ان کی کنیت ابو قحافہ عثمان، اور عثمان کے والد کا نام عامر، اور عامر کا والد کا نام عمرہ، یہ پورا خاندان ہے۔ تو عثمان یہ ان کے والد یہ کیا لے آئے تھے؟ ایمان۔ اور ابو بکر کی امی کا نام ہے ام الخیر، کنیت کیا؟ ام الخیر، ان کا نام کیا ہے؟ سلمہ، ام الخیر ان کا نام ہے سلمہ۔ اور جو قیلہ ہے وہ
حضرت عثمان ابو قحافہ جو ہے ان کی ماں کا نام ہے، ان کا نام قیلا، اور بعضوں نے ام الخیر کا نام بھی قیلا بتایا ہے، قیلا اور سلمہ، سلمہ بنت سخرہ بنت عمرہ، اوپر جا کر مل جاتے ہیں دونوں خاندان، ان کے والد کی طرف سے اور ان کی امی کی طرف سے. اور ان کی بیوی کا نام ہے قتیلہ بنت عبد العزیٰ، قتیلہ بنت عبد العزیٰ. اور ابو بکر کے لڑکے کا نام عبد الرحمن، اور عبد الرحمن کے لڑکے کا نام محمد، جس کی کنیت ابو عتیق ہے، جن کی کنیت ابو. یہ پورا خاندان سب کے سب کیا بن گئے تھے؟ مسلمان بن گئے تھے سب. اتری ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے کے اندر جب کہ 40 سال کو پہنچ گئے، 2 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ان پر ایمان لے آئے، پھر ان کے والدین بھی ایمان لے آئے، پھر ان کے بیٹے عبد الرحمن بھی ایمان لے آئے، اور عبد الرحمن کے بیٹے ابو عتیق بھی سب کے سب کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے. تو دعا کہ اللہ تعالیٰ سے اوزعنی علمنی، ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، اس دعا کا ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے. وفقنی، یا اللہ مجھے توفیق دیجیے، یا اللہ مجھے الہام کیجیے، مجھے اس بات کی توفیق دیجیے کہ میں شکر ادا کروں آپ کی نعمت کا جو آپ نے میرے اوپر کی ہے، انعمت بہا، اس نعمت کی جو نعمت آپ نے میرے اوپر کی ہے، وعلی والدی، اور میرے ماں باپ کے اوپر کی ہے. وہ کون سی نعمت ہے؟ توحید، کہ مجھے بھی ایمان کی توفیق دے دی اور میرے ماں باپ کو ایمان کی توفیق دی. یہ بہت بڑی نعمت ہے ایمان کی، کہ انسان کو کیا مل جاوے؟ توفیق مل جاوے. وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور یہ کہ میں ایسے نیک کام کروں کہ جس کو آپ پسند کر لے، اور یہ کہ میں ایسے نیک کام کروں کہ جس سے آپ کی مجھے رضامندی مل جاوے، جس سے آپ خوش ہو جاوے. انہوں نے کون سا نیک عمل کیا؟ انہوں نے نیک عمل یہ کیا، اللہ نے توفیق دے دی، اور نیک عمل یہ کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں میں سے 9 غلاموں کا آزاد کیا کہ جن کو ستایا جاتا تھا اللہ کے دین کے بارے میں. کچھ غلام تھے، نیچے درجے کے لوگ تھے، ان کے آقا ان کو پریشان کرتے تھے اور مسلمان بن گئے تھے، تو ان سب کو اپنے پیسوں سے خرید لیا، اور خرید کر ان سب کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. تو یہ اللہ نے ان کے نیک عمل کی توفیق دے دی. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے فائدے کے واسطے، لی میرے فائدے کے واسطے میری اولاد کو اچھا بنا دیجیے، اور میرے فائدے کے واسطے میرے لیے میری اولاد کو اچھا بنا دیجیے. مگر اصلی کو تعبیر کسے کیا؟ فی ذریتی، صلاح کو میری ذریت کے اندر داخل کر دیجیے، صلاح کو، درستگی کو، اچھائی کو میری ذریت کے اندر داخل کر دیجیے اندر، کہ میری اولاد بالکل کیا بن جاوے؟ نیک بن جاوے. تو یہ دعا کس کے لیے کی؟ اولاد کے لیے. اوپر اللہ کا حق تو پہلے ذکر آ گیا، ماں باپ کا بھی ذکر آیا، اور خود مجھے بھی اچھے اعمال کی توفیق دیجیے، اپنا ذکر آ گیا. اب یہ کس کا ذکر آ گیا؟ چوتھا نمبر کس کا ہے؟ اولاد کا. تو اولاد کا بھی ذکر آ گیا. تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اولاد ہماری کیا رہے؟ نیک اور صالح. بھی اسے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، چاہے شادی وادی نہیں ہوئی ہے، پر جب بھی موقع آ جائے اللہ تعالیٰ شادی کروا دے اور اولاد دے دے، تو بھی سے اولاد کیسے مانگنی چاہیے؟ نیک اولاد مانگنی چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ میں ایسے اولاد نہ دے جو ہمارے لیے وبال ہے جان. آج کل کے حالات، اولاد مانتی نہیں ہے، ابا کہتے یہ کر بیٹا، نہیں پڑھنے جا، نہیں جاؤں گا میں تو پڑھا رہوں گا گھر پر. ماننے کی صفت ہی آج کل کے زمانے میں ختم ہو چکی ہے سب. وہ اصلی الٹا ہی کریں گے، گندا ہی کریں گے، جو ابا کہے گا اس سے. وہ اصلی لی فی ذریتی، اور مجھے میرے فائدے کے لیے اصلاح کر دیجئے، درست بنا دیجئے میری اولاد کو، میری اولاد کے اندر صلاح کو داخل کر دیجئے. فکل مومنون، پس سب کے سب کیا تھے؟ یہ ایمان والے تھے. انی تبت الیک، میں آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں، اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. اولئک الذین نتقبل، یہ ایسے لوگ ہیں. یہ لوگ کون لوگ؟ اس قول کے کہنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ یہ جنس وسط انسان کے اندر مراد کیا لیا گیا؟ جنس انسان. یہ جو بھی کہنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے والے ہیں وہ بھی شامل، اور جو بھی ایسی دعا کرے گا سب کے سب کو شامل ہے. یہ ایسے لوگ ہیں اس قول کے کہنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ جتنے بھی یہ سب کے سب، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان سے اچھے اعمال کو ہم قبول کر لیتے ہیں. نہ تقبلو، ہم قبول کر دیتے ہیں ان سے آسن بمن آسن، یعنی کوئی عمل میں فرق نہیں، سب عمل کیسے ہوا کرتے ہیں؟ اچھے ہی عمل، تمام اچھے عمل کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں؟ قبول کر دیتے ہیں. ہم ان سے قبول کر دیتے ہیں. آسن اس میں تفضیل کا اصلی معنی کے اندر نہیں ہے، بلکہ آسن کس کے معنی میں ہے؟ حسن کے معنی کے اندر ہے. جو انہوں نے اچھے اعمال کیے. وند تجاوزو، اور ہم ہٹا دیتے ہیں. وند تجاوزو، اور ہم درگزر کر دیتے ہیں ان کی سیئات سے، اور ان کی سیئات سے ہم درگزر کر دیتے ہیں. فی اصحاب الجنہ، جنت والوں کے اندر سے. یہ فی اصحاب الجنہ یہ حال ہے، کس سے متعلق ہے؟ کائنین فی جملۃ، اس حال کے اندر ہونے والے جنت والوں میں سے، اس حال کے اندر کے وہ ہونے والے ہیں جنت والوں میں سے. وعد الصدق، ای وعد الصدق، وعد فعل محذوف ہے، اس کا مفعول مطلق. اللہ نے وعدہ کیا ہے، جو سچا وعدہ کیا ہے. الذی کانوا یعدون، کہ جس کا وعدہ کیا جاتا تھا، کس کے ذریعے سے؟ انبیاء کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے، کلام اللہ کے ذریعے سے.
سچا وعدہ ہے کہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کے فرمان کے اندر، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری، اللہ نے وعدہ کیا مسلمان مردوں سے اور مسلمان عورتوں سے جنتوں کا۔ تو یہ تو وہ شخص کا ذکر ہوا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اچھا برتاؤ کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اپنے لیے بھی، اپنے اولاد کے لیے بھی، ماں باپ کے لیے بھی، سب کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور مد مقابل ایک دوسرے شخص کا ذکر ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے۔ والذی قال لوالدیہ، اور ایک وہ شخص کوئی بھی ہو، اور ایک وہ شخص جو اپنے ماں باپ سے یوں کہتا ہے اف لکما، تمہارا ناس ہو، اف لکما، تم سے میں بے قرار ہوں، تم سے میں بے چین ہوں، میں تم سے چیڑ ہے مجھے تم سے، اتیداننی، کیا تم مجھے وعدہ کرتے ہو میں نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت ساری جماعتیں گزر چکی ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو اپنے ماں باپ کا کیا ہے؟ نافرمان ہے، نالائق بچہ ہے، جو ماں باپ اس کو سمجھا دے بچے ایمان لیا، صحیح راستے پر آ جا، نماز پڑھنے والا بن جا، نیک بن جا، تو کیا کہتا ہے؟ آج تک جتنے دنیا میں مرے کوئی زندہ ہوا ہے تو میں بھی زندہ ہوں گا؟ کچھ نہیں، مر گیا، ختم ہو گیا، کوئی زندگی نہیں ہے، باس بعد الموت نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا بھی انکار اور باس بعد الموت کا بھی کیا کر رہا ہے وہ انکار۔ ایسا نالائق شخص ہے، اس کے بارے والدین تو کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں، مگر یہ آدمی کہاں جانے والا ہے؟ جہنم میں جانے والا ہے، یہ اپنا نقصان اٹھانے والا ہے۔ یہ کس کے اندر سے ہے؟ خاسرین کے اندر سے۔ ایسا نہیں بننے گا کہ اپنے ماں باپ کی کیا کرے؟ نافرمانی کرے۔ ماں باپ کی کیا کرنی چاہیے؟ اطاعت۔ ہاں کوئی بات ایسی ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے باپ کی، تو ذرا اچھے انداز سے بات کرے کہ دیکھو باپ یہ کہہ رہے مگر میرے دماغ میں یہ بات آتی ہے، اگر پھر بھی آپ بات سمجھ جاتے ٹھیک ہے، مگر نہ سمجھ نہیں بیٹے یہ کرنا ہے تو پھر کر لینے کا، جبکہ شریعت کے حدود کے اندر ہے وہ، تو کام کا ماننا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ہاں شریعت کے حدود سے باہر نکلا ہوا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، تو وہاں تو پھر کسی کی اطاعت کی جاتی نہیں ہے، چاہے ماں باپ ہو کوئی بھی ہو، اگر اللہ کے حکم کے خلاف ہوگا تو وہاں پھر اطاعت کی جائے گی نہیں۔ اور ایک وہ شخص جو اپنے ماں باپ سے، جس نے اپنے ماں باپ سے کہا لوالدیہ، ایک قرات میں کس کے ساتھ ہے؟ افراد کے ساتھ، لوالدیہ قال لوالدیہ، اگر افراد کے ساتھ پڑھیں گے تو اس سے مراد کیا لیا جائے گا؟ جن سے والد۔ کیا مراد لیا جائے گا؟ جن سے والد، کہ جس نے اپنے والد سے کہا، اور مراد تمام والد والدہ جو بھی ہو سب اندر شامل ہو جائیں گے۔ اور یہاں پر بھی قرات فی الافراد، بالافراد کا لفظ ہے نا، اور جمل کے اندر کیا لکھا ہے؟ وفی قرات بالادغام، وہاں پر کیا لکھا ہے؟ بالادغام۔ کبھی مطالعہ کرتے کرتے نیچے کرنے لگا تو جوڑی نہیں کرنے کی افراد، تو ادغام کا لفظ ہے، تو ادغام کس طرح ہے؟ قال لوالدیہ، دو لام ہے نا، تو لام کو لام میں کیا کرتے وہ ادغام کرتے، اور پھر کیسے پڑھتے؟ پڑھو ذرا۔ ہاں اس طرح پڑھیں گے۔ ہم تو پڑھ سکتے ہیں، اس کی مشق کرنی پڑتی ہے برابر اچھی طرح، تب جا کر آدمی کی زبان پر چڑھتا ہے۔ افن، تو ایک وہ شخص ہے جو اپنے ماں باپ سے کیا کہتا ہے؟ افن لکما، تمہارا ناس ہو۔ کیا کہتا ہے؟ افن۔ افن کیسے پڑھیں گے؟ یا تو افن آپ پڑھیے فا کی کسرہ کے ساتھ، افن ما تنوین اور بلا تن، افے اور افن دو لغت ہیں، اور تیسری فتح، اس کا فتح اف، اگر فتح کے ساتھ پڑھیں گے تو تنوین نہیں آئے گی، پھر اف، افے اور افن، کتنی قراتیں ہیں؟ 3 قراتیں ہیں۔ بے معنی مصدر، اف کس کے معنی کے اندر ہے؟ مصدر مفعول مطلق کے معنی کے اندر ہے، اف یوف افن، جس کے معنی بے چین ہونا، بے قرار ہونا، ای نتنن، اور افن کے معنی اگر اسم ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ بدبو، نتن بدبو، قبحن ناپسندیدہ چیز، جیسے کسی سے گھن آتی ہے، ایک ہے کان کا میل اور ایک ہے کان کا میل اور ایک ناخن کا میل، ناخن کے میل کو تعبیر کیا جاتا ہے تف سے، کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ تف، اور جو کان کا میل ہوتا ہے بڑا گن والا ہوتا ہے، اس کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے، اس کو تعبیر کیا جاتا ہے اف کے ذریعے سے۔ تو اف لکوما، تمہارا اف ان لکوما، تمہارا برا ہو، تمہارا برا، یعنی گویا کہ تمہاری شکل دیکھ کر مجھے کیا ہوتی ہے؟ کراہت ہوتی ہے، میں تم کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہوں، ایسی کراہت وہ محسوس کر رہا ہے۔ اتجزر منکما، میں تم دونوں سے بے چین ہوں، میں تم دونوں سے بے قرار ہوں، مجھے تم دونوں سے چیڑ ہے، مجھے تم دونوں سے چیڑ ہے۔ لکوما، تو لام کس کے معنی میں گویا کہ ہوا؟ من کے معنی میں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اوف یہ کون سا لفظ ہے؟ بعد میں کا اوف یہ مصدر ہے جیسے اوپر ذکر کیا گیا، ایک قول اس میں صوت ہے اس میں، اور ایک قول اس میں فعل ہے۔ بعض اسماء صوت آتے ہیں نا، کہ جیسے اونٹ کو کھڑا کرنے کے لیے بولنے کا، بکری کو کھڑا کرنے کے لیے بولنے کا، تو یہ ماں باپ کو جھڑکنے کے لیے اور ماں باپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ اوف، کہ تمہارا ناس ہو، تم بیکار ہو، تم خراب ہو، اس طرح کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اتجزر منکما، مجھے تم سے چیڑ ہے۔ اتعداننی،
کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو، کیا تم دونوں مجھ سے وعدہ کرتے ہو؟ اور ایک قرات میں کس کے ساتھ پڑھا گیا ہے؟ ادغام کے ساتھ، یعنی کیا پڑھیں گے؟ اتعدانی، اتعدانی اس طرح پڑھیں گے. اور ایک قرات میں ادغام کے ساتھ پڑھا گیا ہے، کیا تم دونوں مجھے وعدہ کرتے ہو انخرج کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت ساری جماعتیں گزر چکی ہے، لم تخرج من القبور، اور قبور سے نہیں نکالے گئے، کوئی بھی آج سے نکل کر نہیں آیا، تو میں کیسے نکل کر کے آؤں گا؟ یہ اپنے ماں باپ کو ایسا کہہ رہا ہے. وہما، حالانکہ وہ دونوں، کون دونوں؟ ماں باپ. حالانکہ وہ دونوں، وہ تو اس طرح جواب دے، الٹا جواب دیتا ہے، مگر ماں باپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے فریاد طلب کرتے ہیں. وہ دونوں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں اس کے رجوع کی، یا اللہ اس کو توفیق دے دے، صحیح راستے پر آ جاوے. اگر ایمان پر نہیں رہے گا تو ہمیشہ کی زندگی اس کی خراب ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے یہ کیا کرتے ہیں؟ دونوں والدین دعا کریں. کبھی والدین اپنے بیٹے کا، اولاد کا کبھی برا نہیں چاہیں گے. اولاد چاہے ماں باپ کا برا چاہے، باقی عام اصول یہ ہے کہ ماں باپ کبھی اپنے اولاد کا برا چاہتے نہیں. والدین اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، الغوث کے معنی ہے مدد چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کے رجوع کرنے کی. وَيَقُولُونَ، اور یوں کہتے ہیں دونوں ماں باپ، یوں کہتے ہیں إِن لَمْ تَرْجِعْ، اگر تو نہیں لوٹے گا، وہی لگا تیرا ناس ہوگا، تیرا نقصان ہو جائے گا. وہی لگا کلمہ بد دعا ہے، مگر یہ مراد بد دعا نہیں ہے، بلکہ اس کو کیا کرنا ہے؟ سمجھانا ہے کہ تو صحیح راستے پر آ جا. ایمان لیا تو یہ تو غلط راستے پر جا رہا ہے. اور دونوں یوں کہتے ہیں إِن لَمْ تَرْجِعْ، اگر تو نہیں لوٹے گا، وہی لگا تیرا ناس. یہ وہی لکا کس کے سے متعلق ہے؟ یقولان سے. اور وہی لکا یہ کیا مفعول ہے جو ہلاکہ کے معنی میں ہے. وہی لکا، وہی اس میں کوئی دوسری لغتیں نہیں ہے، بس ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس کا معنی ہلاکہ کا ہے کہ تیرا کیا ہوگا؟ ہلاک ہوگا. ای ہلکتا، وہ معنی ہلکتا کہ تو ہلاک ہو جائے گا. آمین، ایمان لیا باس کے اوپر. ان وعد اللہ بھی حق، بے شک اللہ کا وعدہ اس کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ باس کے بارے میں. بے شک اللہ کا وعدہ باس کے بارے میں سچا ہے. فیقول، تو یہ جواب دیتا ہے وہ بچہ کیا کہتا ہے؟ آنکھ اور نافرمان بچہ کیا کہتا ہے؟ ما ھذا، یہ نہیں ہے القول بالباس، باس کا قول، الا اساطیر الاولین، مگر پہلے لوگوں کی بھی سند باتیں، پہلے لوگوں کی. یہ تو پرانی بات چلی آ رہی ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. اللہ کے سامنے آج تک ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ زندہ ہوا ہے. کون زندہ ہوگا؟ کوئی بھی زندہ نہیں ہوا، مر گئے، ختم ہو گیا. یہ اپنے ابا سے ایسا کہہ رہا ہے. تو ایک یہ شخص ہے، اوپر تو وہ شخص تھا جو اطاعت کرنے والا ہے، اور مد مقابل یہ شخص ہے. اوپر تو ذکر ہے کہ اچھے لوگوں کے اندر سے، اور یہ شخص کس کے اندر سے ہے؟ برے لوگوں کے اندر سے. اب ان کا انجام کیا ہوگا؟ اب آگے ان کا انجام ذکر کیا جاتا ہے. اولئک الذین حق، تو اوپر اچھے لوگوں کا ذکر اور برے لوگوں کا ذکر. اوپر اچھے لوگ، آیا جو استقامت والے لوگ وہ جنت والے ہیں، اور یہ جہنم والے لوگ ہیں. اور بیچ میں والدین کا ذکر کیا گیا اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ جو والدین کے ساتھ احسان کرے گا، نیکی کرے گا، وہ کس کے اندر سے بن جائے گا؟ جنت والوں میں سے. اور جو ان کو تکلیف پہنچائے گا، جو ان کو نقصان پہنچائے گا، جو ان کی اطاعت نہیں کرے گا، وہ کس میں بن جائے گا؟ جہنم والوں کے اندر سے. اولئک الذین حق وجب علیہم القول بالعذاب فی قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین ولکل من جنس المؤمن والکافر درجات فدرجات المؤمنین فی الجنة عالیة ودرجات الکافرین فی النار سافلة مما عملوا ای المؤمنون من الطاعة والكافرون من المعاصي وليوفيهم أي الله وفي قراءة بالنون أعمالهم أي جزاؤها وهم لا يظلمون شيئا ينقص للمؤمنين ويزاد للكفار ويوم يعرض الذين كفروا على النار بأن تكشف لهم يقال لهم أذهبتم بهمزة وبهمزتين وبهمزة ومدة وبهما وتسهيل الثانية طيبة وتسهيل الثانية طيباتكم باشتغالكم بلذاتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم تمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون أي الهوان بما كنتم تتكبرون في الأرض بغير الحق بما كنتم تفسقون به وتعذبون بها. یہ شخص کہ جو اپنے ماں باپ کا کیا ہے؟ نافرمان ہے، ایسا الٹا جواب دیتا ہے اور مانتا نہیں ہے، ایسے لوگ کس کے اندر جائیں گے؟ خاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے. اولئک الذین، یہ لوگ. اب دیکھو اولئک کون سا صیغہ لائے؟ جمع کا.
اوپر کیا تھا والذی قال لوالدیہ، تو جنس مراد، جنس انسان، اس لیے جیسے کا کون سا لائے جماعت. یہ لوگ ہیں کہ جن کے حق بمانا وجب، یہ لوگ ہیں کہ جن پر بات ثابت ہو چکی ہے. کون سی بات؟ عذاب کی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے فی امم امتوں کے ساتھ اور جماعتوں کے ساتھ. دوسری جیسے اور جماعتوں پر عذاب ثابت ہو گیا، ایسے ان پر بھی عذاب ثابت ہو چکا. اور جماعتوں کے اندر سے جو ان سے پہلے گزر چکی ہے، جناتوں میں سے اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، کہ بے شک وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے، یہ سب نقصان اٹھانے والوں میں سے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، اور ہر ایک کے لیے درجات ہے. وَلِكُلٍّ، ہر ایک کے لیے، مومن کے جنس میں سے اور کافر کے جن میں سے. جو والدین کی اطاعت کرنے والے اچھے لوگ ہیں وہ مومن، اور الٹے لوگ جس دوسرے مد مقابل نیچے والا ذکر کیا گیا، یہ کس کے اندر سے؟ کافر میں سے. اور ہر ایک کے لیے مومن کی جنس میں سے اور کافر کی جن میں سے درجات ہے. پس مومن کے درجات جنت میں بلند ہوں گے اور کافر کے درجات جہنم کے اندر نیچے ہوں گے. حالانکہ اصول یہ ہے کہ جنت کو تعبیر کیا جائے درجات سے اور جہنم کو تعبیر کیا جاتا ہے درکات سے. مگر یہاں پر لفظ کون سا ذکر ہے؟ کیا درجات. یا تو درجات سے مراد منازل کے معنی میں ہے. کس کے معنی میں ہے؟ منزل. یا مراد یہ ہے کہ درکات کو درجات کے اندر کیا کر دیا گیا ہے؟ شامل کر دیا گیا ہے. جنت میں نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. کس طرح اضافہ ہوتا ہے؟ جتنا اوپر جائے گا اتنی جنت کیا ہوگی؟ اعلیٰ درجے کی. نیچے جنت کم درجے کی، اس سے اوپر اس سے اونچی، اس سے اوپر اس سے اعلیٰ، اس طرح آگے اوپر چلے جائیں گے. اور جہنم کے اوپر والا جو طبقہ وہاں پر عذاب کم، پھر نیچے اور زیادہ، پھر نیچے اور زیادہ. جتنا نیچے چلا جائے گا اتنا عذاب کے اندر کیا ہوتی چلی جائے گی؟ زیادتی ہوتی جائے گی. ہر ایک کے لیے درجات ہے. مما عملوا، ان کے اعمال، ان چیزوں میں سے جنہوں نے کام کیا ہے، یعنی مومنین نے طاعت میں سے اور کافرین نے معاصی میں سے. وَلَيُوَفِّيَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال پورا کر دے گا. یا تو پڑھو، کیا پڑھو؟ وَلَيُوَفِّيَهُمْ، یا کے ساتھ، تو پھر اللہ اس کا نکالا کہ یہ ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اللہ. اور ایک قرات میں کس کے ساتھ؟ نون کے ساتھ. وَلَنُوَفِّيَنَّهُمْ، اور ہم ان کو پورا کر دیں گے، اور ہم ان کو اللہ کس کے لیے؟ تعلیل کے لیے. وَلَنُوَفِّيَنَّهُمْ، اور تاکہ ہم پورا کر دے. یہ درجات ہم دیں گے. درجات کیوں دیں گے؟ ہم اس کی وجہ کیا ہے؟ درجات اس لیے دیں گے تاکہ ہم ان کے اعمال کا بدلہ کیا کر دے؟ اعمالہم ای جزا ہوا، یعنی اعمال کا بدلہ ان کو پورا کر دے. اچھے اعمال کیے تو اچھا بدلہ ان کو ملنا ہی چاہیے. ہم لا یظلمون شیئا، اور ذرا برا بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے کہ مومنین کے لیے کمی کی جاوے اور کفار کے لیے عذاب کے اندر زیادتی کی جائے. ایسا نہیں ہوگا. اور جس دن کے کفار آگ پر پیش کیے جائیں گے، جس دن کفار آگ پر پیش کیے جائیں گے، حالانکہ کفار آگ پر پیش کیے جائیں گے تو یعنی کفاروں کو کہاں لایا گیا؟ آگ کے سامنے لایا گیا. حالانکہ آگ ان کے سامنے پیش کی جائے. عام طور ایسا بولا جاتا ہے کہ یہ شخص آگ میں ڈالا گیا. آگ کے اندر آگ پر آدمی کو پیش نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ آگ کو اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے، اس آدمی کے اوپر. مگر یہاں پر اس طرح تعبیر کی گئی کہ کفاروں کو آگ پر کیا کیا جائے گا؟ پیش کیا جائے گا. گویا کہ کفاروں کو آگ کے لیے حطب اور لکڑی بنایا جائے گا. جسے آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کی جاتی ہے تو لکڑی جمع کر کے آگ جلائی جاتی ہے، تو لکڑی کو کہاں لے جایا گیا؟ آگ کے پاس لے جایا گیا. تو ایسے انسانوں کو حطب بنانا ہے، اس کا ایندھن بنانا ہے، اسے کس کے پاس لے جایا گیا؟ آگ کے پاس لے جایا گیا. جن کی ذلت کے لیے یہ تعبیر اختیار کی گئی. اور جس دن کے کفاروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، ایک تفسیر تو یہ ہے. اور آگے پھر دوسری تفسیر آگے وَتُعَذَّبُونَ بِهَا، کہ یو رزوز کا معنی کیا ہے؟ عذاب دیا جائے گا. اور جس دن کے کفاروں کو عذاب دیا جائے گا، علی النار ای بالنار، علی النار ای بالنار، کس کے ذریعے سے؟ آگ کے ذریعے سے. اور جس دن کفاروں کو سزا دی جائے گا، عذاب دیا جائے گا آگ کے ذریعے سے. اور یہاں پر جو تفسیر پہلی، اور جس دن کے کفار پیش کیے جائیں گے آگ کے اوپر، کس طرح پیش کیے جائیں گے؟ اس طور پر کہ جہنم ان کے لیے کھول دی جائے گی. اس طور پر جہنم پردے ہٹا دیے جائیں گے اور جہنم کیا آ جائے گی؟ سامنے آ جائے گی. ان سے کہا جائے گا اذهبتم، ان سے کہا جائے گا اذهبتم طیب، تم نے تمہارے مزے لے اڑے، تمہارے مزے لے اڑے. دنیا کے اندر ایک مومن ہوتا ہے، ایک کافر ہوتا ہے. مومن بھی برے کام کرتا ہے اور کافر بھی برے کام کرتا ہے. مومن اچھے کام بھی کرتا ہے، کافر بھی اچھے کام کرتا ہے. مگر مدار اور جنت اور جہنم کا جو مدار ہے وہ کس کے اوپر؟ ایمان اور کفر کے اوپر ہے. ایمان والے کو کیا ملے گی؟ جنت.
اور کفر والے کو کیا ملے گی؟ جہنم۔ اب رہا مسئلے برے اعمال اور اچھے اعمال کا، تو ایمان والا بھی اچھے اعمال بھی کرتا ہے اور برے اعمال بھی کرتا ہے، تو برے اعمال میں اور ایمان میں تو جوڑی نہیں ہے، برے اعمال ایمان میں جوڑی نہیں، اس لیے یہ تو دو تو خلط عمل تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس برے اعمال کو تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہٹانا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کیسے ہٹائیں گے؟ تکالیف کے ذریعے سے، یا تو دنیا میں یا قبر کے اندر، اور پھر اگر نہیں ہٹے گا تو آخری فیصلہ جہنم میں کچھ جلانا پڑے گا تاکہ برا عمل ہٹ جائے، تاکہ کون سے عمل رہے؟ اچھے، اور رہے اچھے اعمال تو وہ تو ایمان کے ساتھ جوائن ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے جیسے اچھے اعمال میں ترقی ہوتی چلی جائے گی تو جنت کے درجات میں کیا ہوتی چلی جائے گی؟ ترقی۔ اور رہے کافر کے لیے اچھے اعمال، تو کافر کے برے اعمال یہ تو کس کے ساتھ جوائن ہو جائیں گے؟ کفر کے ساتھ، کفر بھی وہی اور برا عمل بھی وہی، اچھے عمل کو اس کے ساتھ جوائن ہوتا نہیں ہے، تو اچھے عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ کا دے دیتے ہیں دنیا ہی میں، عہدے پر پہنچا دیتے ہیں اور مال دے دیتے ہیں، عیش و عشرت دے دیتے ہیں، کبھی بیمار نہیں پڑتا ہے، وہ لوگ دعائیں کرتے ہیں کتنا مر جاوے مگر مرتا نہیں ہے، کتنے لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ بیمار پڑ جاوے مگر بیمار بھی نہیں پڑتا ہے، نہ اس کو کینسر ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ اذھبتم طیباتکم، یہ ان کی لذت دنیا میں کیا کر لیتے ہیں؟ وہ اٹھا لیتے ہیں، تاکہ کچھ نیکیاں کیا ہے تاکہ پورا بدلہ دنیا میں مل جائے اور آخرت میں کیا ملے؟ پھر پوری سزا ملے عدل کے اعتبار سے۔ اذھبتم طیباتکم، تم تمہارے مزے لے اڑے، اذھبتم تم لے گئے تمہارے مزوں کو۔ اذھبتم یا تو کیسے پڑھی؟ اس میں کتنی قراتیں ہیں؟ 4۔ یا تو ایک قرات پڑھی کیسے؟ بحمزۃ، کیسے پڑھیے؟ بحمزہ، اذھبتم بس ایک حمزہ، اذھب ایک حمزہ۔ دوسری قرات دو حمزہ، کتنی قرات ہے؟ 2 حمزہ، اور دونوں حمزے کیسے؟ تحقیق کے ساتھ، اذھبتم، حمزہ استفہام اور اذھبتم، کیا تم نے تمہارے مزے نہیں لے اڑے تم؟ اذھبتم، 2 حمزے، کتنے قراتیں ہو گئی؟ 2۔ تیسری قرات وبحمزۃ ومد، وبحمزۃ ومد، حمزہ بھی دونوں حمزہ صاف صاف پڑھو اور بیچ میں کس کو داخل کرو؟ مد کو داخل کرو، بیچ میں کس کو داخل کرو؟ مد کو۔ وبہما، بہما کا مرجع ہے حمزۃ ومد، حمزہ اور مد کے ساتھ، اور دوسری کے تصیل، دوسرے کی دونوں کے تحقیق، دونوں کے تصیل، پھر دونوں کے تحقیق کر کے بیچ میں الف داخل کرنے کا اور تصیل کر کے داخل کرنے کا، یا ایک ذکر کیا ہے خالی داخل کرنے کا، مگر دونوں ذکر ہے، داخل کرنے کا بھی اور داخل، تو کل قراتیں کتنی ہو جاتی ہے؟ 5۔ دونوں کے تحقیق، پھر ایک کی تحقیق اور ایک کی تصیل، پھر دونوں میں دونوں شکلوں میں الف داخل کرنا اور الف داخل نہ کرنا، یہ 4 قراتیں ہو گئی، اور ایک خالی ایک حمزہ، کون سا حمزہ؟ اذھبتم، ایک حمزہ۔ تم تمہارے مزے لے اڑے، باشتغالکم بلذاتکم، تمہارے مشغول ہونے کی وجہ سے تمہاری لذتوں کے ساتھ تمہاری دنیاوی زندگی کے اندر، فاستمتعتم بہا، اور تم نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، اتمتعتم بہا، تم نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، بس آج تم کو بدلہ دیا جائے گا ذلت کا عذاب، عذاب الہون، خون کا معنی کیا؟ ہوا، ذلت کا عذاب، یہ اضافت موصوف کی کس کی طرف ہے؟ صفت، ایسا عذاب جو ذلیل کرنے والا ہے، تو موصوف کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ صفت کی طرف۔ بس آج تم کو بدلہ دیا جائے گا ذلت کا عذاب، تم بما کنتم، اس وجہ سے کہ تم تکبر کرتے تھے، آگے پیچھے لا رہے ہیں بہی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم تکبر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں تھے، یہ ما موصولہ اور وہ عائد چاہیے تو عائد پیچھے نکالا گیا بہی کے ذریعے سے، پیچھے تب سکونہ بہی، یہ بہی جو آ رہا ہے وہ عائد نکالا، یا پھر ما کون سا ہے؟ مصدریہ، تمہارے تکبر کرنے کی وجہ سے، تمہارے تکبر کرنے کی وجہ سے زمین کے اندر بغیر ناحق طور پر، تکبر تو کیسا ہوتا ہے؟ ناحق ہی ہوتا ہے، تو بغیر الحق کے یہ صفت کاشفہ ہے، یہ صفت ہے، یہ کسی کو نکالنا مقصد نہیں ہے، تکبر تو ناحق ہوتا ہی ہے، مگر مزید وضاحت کے لیے کیا کہہ دیا؟ بغیر الحق کے۔ اور تمہارے فسق کرنے کی، یا تو ما مصدریہ، تمہارے فسق کرنے کی وجہ سے، یا کون سا؟ ما موصولہ، اس وجہ سے کہ تم فسق کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو تکبر سے امراض قلبی کا ذکر کیا گیا، اور پھر فسق سے امراض جوارح کا، اعضاء کے امراض کا، یا تستکبرون سے گویا کہ کیا مراد ہے؟ قلبی امراض، یعنی بیماری دل لائق کی جو چیز ہے، اور تفسقون سے معاصی، گناہ وغیرہ اس سے مراد ہے سب۔ وَتُعَذَّبُونَ بِهَا، اور تمہیں عذاب دیا جائے گا اس کے ذریعے سے، کس کے ذریعے سے؟ بِهَا ای بالنار، علی النار ای بالنار، کس کے ذریعے سے؟ آگ کے ذریعے سے، یہ دوسرا تفسیر کی، وَتُعَذَّبُونَ بِهَا، اور تمہیں عذاب دیا جائے گا اس کے ذریعے سے، آگ کے ذریعے سے۔ بس سبحان اللہ۔